الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور رب العالمين. حضرت گرامی، آج کے منہاج القرآن ایمسٹرڈیم 12 دسمبر 2020 12 دسمبر 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 100 سورت نمبر 100 جس کا نام ہے سورہ عادیات، اس کی میں نے تلاوت کی ہے. 125 پہ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے تاکہ بر وقت جماعت ہو سکے، کیونکہ عصر کا وقت سردیوں میں بہت قریب ہوتا ہے. تو سماعت فرمائیں. میرے خیال میں سارے اردو سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے انگلش بولنے کی ضرورت نہیں، ڈچ مجھے ویسے نہیں آتی. تو اگر کوئی ایسا ماحول بنا تو پھر انگلش میں مسئلہ سمجھا دوں گا. اگر کوئی بڑی ڈیفیکلٹ کوئی ٹرم آ گئی تو پھر میں مشکل اصطلاح آ گئی جو اردو میں نہ سمجھا سکا تو پھر میں انگلش میں بیان کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والعادیات ضبحا. قرآن جس سوسائٹی کے اندر نازل کیا گیا، اس سوسائٹی کے اندر جس چیز کو وہ سمجھتے تھے، قرآن نے ان کو اس کے انداز کے ساتھ مخاطب کیا. مثلا اس سوسائٹی میں پہاڑ، صحرا، اسی طرح اس سوسائٹی کے اندر سورج، چاند، ان کے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کیا. اسی طرح جو فروٹ اس علاقہ میں ہوتے تھے، مثلا انار ہے، وہ عرب والے اس سے واقف تھے، قرآن نے ذکر کیا. سیب، تفاح، عرب والے واقف تھے، ذکر کیا. اسی طرح انگور، عرب والے واقف تھے، قرآن نے ذکر کیا. اب آم اور مالٹا یہ عرب میں نہیں تھے، اس لیے آپ کو نہ تو قرآن میں نظر آئے گا اور نہ پہ آپ کو کوئی حدیث میں اس حوالے سے کوئی بات ملے گی. تو گھوڑا یہ عربوں کا بڑا قیمتی جانور ہے. گھوڑوں کی مختلف نسلیں، گھوڑوں کے مختلف انداز، یہ عرب سوسائٹی میں بڑے جو ہے وہ ان کا بڑا وجود ہے، ان کی بڑی امپورٹنس ہے. تو سورہ عادیات جو ہے اس کے اندر گھوڑوں کا ذکر پہلے کیا. کیسے؟ فرمایا والعادیات ضبحا،
تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں. جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے, اس کو کہتے ہیں دبحہ. اور جو گھوڑا اس آواز کو نہ نکالے, عرب والے کہتے ہیں یہ گھوڑا بیمار ہے بھائی, یہ گھوڑا بیمار ہے. فرمایا والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی قسم, تیز دوڑنے والے گھوڑے, عام گھوڑے نہیں, عادیات تیز دوڑنے والے گھوڑے, ان کی قسم ضبحا جو ہانپتے ہیں. اور پھر فرمایا فالموریات قدحا. ایرا یہ عربی زبان کا ورب ہے, دو پتھر ٹکرانے سے جو آگ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایرا. تو قرآن نے اس لفظ ایرا کو یہاں سے استعمال کیا, فالموریات قدحن. قدح جو چنگاری نکلتی ہے پتھر کے ٹکرانے سے اس کو کہتے ہیں قدح. تو گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے جس کو آپ ہوف کہتے ہیں انگلش میں, وہ لوہے کا ہوتا ہے. جب وہ پتھر پہ پڑتا ہے تو آگ نکلتی ہے. تو قرآن نے فرمایا فالموریات قدحا. پھر ان گھوڑوں کی قسم جو پتھر پر سم مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں. دوسری قسم ہے یہ. پہلی قسم والعادیات ضبحا, پھر فرمایا فالموریات قدحا, پھر فرمایا فالمغیرات صبحا, اور پھر ان کی قسم. اغار کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا, اٹیک کرنا. تو فرمایا فالمغیرات صبحا, تو حملے کا وقت جو آرمی متعین کرتی ہے وہ الصبح کرتی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اسلام نے جہاں جہاں جنگیں کی, لڑائیاں لڑی, اسلام نے رات کو حملے سے منع کیا ہے. اسلام نے نائٹ اٹیک, اسلام نے کہا وہ نہیں کرنا بھائی, دن میں کرو, صبح میں کرو. رات کو دشمن سوتا ہے, دشمن کے بچے بھی ہوتے ہیں میدان جنگ میں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, رات کو جنگ نہیں کرنی. فالمغیرات صبحا, اور ان کی قسم جو صبح ہوتے ہی حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, اور پھر وہ حملہ کیسا ہوتا ہے, اور قسم اس کی کہ جو گرد و غبار اڑاتے ہیں. حملہ ہوتا ہے, ڈسٹ اڑتی ہے, گھوڑے کے سم سے جو وہ مٹی نکلتی ہے اس کو کہا گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, پھر اس وقت وسط میں چلے جاتے ہیں. فوسطنا, وسط کہتے ہیں مڈل میں. جمع, جمع کا مطلب ہے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں. ہم یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا جی, جمع. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ فوجی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اس وقت لشکر میں گھس جاتے ہیں. یہ پہلی 5 آیتیں ہیں اور یہ قسم کی ہیں. 5 آیتیں قسم کی ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم جو تیز چلتے ہوئے ہانپتے ہیں, ان گھوڑوں کی قسم جو سم مار کے آگ نکالتے ہیں, ان گھوڑوں کی قسم جو وہ صبح سویرے حملہ کرتے ہیں, ان گھوڑوں کی قسم جو مٹی اڑاتے ہیں, ان گھوڑوں کی قسم جن پہ بیٹھ کے حملہ کرتے ہوئے آرمی کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں. یہ 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے, اب یہ بات سمجھنے والی ہے. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. کنود کیا ہوتا ہے؟ انا, بے شک. یہ لفظ انا اور انا یہ قرآن میں آتا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی بے شک اس بات میں اب کوئی شک نہیں, کوئی گنجائش رہ ہی نہیں گئی. اشہد انا محمد رسول اللہ, انا گنجائش کوئی نہیں رہ گئی. یہ انا جب سنٹینس بگننگ میں ہو, جب سنٹینس سٹارٹ ہو تو انا شروع میں لگاتے ہیں. اگر سنٹینس کے مڈ میں, درمیان میں آپ نے کوئی بات بیان کرنی ہے شک دور کرنے کے لیے تو انا لگا دیتے ہیں. یہ عربوں کا اصول ہے. فرمایا بے شک انسان
لے رب ہی، اپنے رب کے لیے، لکنود، کنود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنے والا، یہ کنود ہے۔ فرمایا اور کنود انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ فرمایا بے شک ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا جی، شکر جو ہے نا جی، شکر، اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے نا قرآن میں وہ ہے کفر۔ شکر کا جو اپوزٹ لفظ قرآن نے بیان کیا نا جی وہ ہے کفر۔ تو میرے خیال میں مسلمان کی زندگی میں کفر سے بڑا برا لفظ کوئی نہیں ہے۔ کفر سے بڑا برا لفظ قرآن مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے۔ عربی لغت کے اندر شکر کے بڑے معنی بیان ہوئے۔ ایک معنی یہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، کہ ایک گائے کو ہر روز وقت پہ خوراک ملتی ہے، اس کی جو فیڈنگ ہے، اس کا جو فڈر ہے وہ اس کو پراپر ملتا ہے وقت پہ، وہ دودھ بہت اچھا دیتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کا جو مالک ہے نا جی وہ بیمار ہو گیا، وہ اس کو وقت پہ اچھی خوراک نہیں دے سکا، اور جب اس کو اچھی خوراک نہیں ملی، باوجود اس کے کہ اس کو اچھی خوراک نہیں ملی، اس کے باوجود اس نے دودھ اچھا دیا ہے۔ ایسی گائے کو کہتے ہیں بقرہ شاکرہ عربی زبان میں، کہ یہ ایسی گائے ہے کہ آج اس کے مالک نے اس کو کھانا نہیں دیا وقت پہ، اس کے باوجود اس نے دودھ دیا ہے۔ تو کنود کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو ہر نعمت ملے گی، اترائے گا، خوشی کرے گا، چھپائے گا، لیکن جیسے ہی اس کو کبھی تکلیف پہنچی تو شور کرنا شروع کر، ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس ناشکری پہ خود گواہ ہے، انسان خود گواہ ہے، اس کی حرکتیں، اس کی عادتیں، وہ اس پہ گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور مفسرین کرام نے کی ایک رائے یہ ہے کہ وَإِنَّهُ کا جو ہو کا پرونون ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس بات سے بخوب آگاہ ہے۔ شہید اور شاہد میں ایک فرق ہوتا ہے، شہید اور شاہد میں ایک فرق ہوتا ہے۔ شاہد جو ہوتا ہے اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب فعل ختم ہو جائے صفت ختم ہو گئی۔ جیسے آپ ڈرائیور ہیں، کب؟ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ جب آپ ڈرائیو نہیں کریں تو آپ ڈرائیور نہیں ہیں، اس وقت آپ کا فعل ختم ہے۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو فعل کے وقت دیکھتا ہو، اور شہید وہ ہوتا ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے ہر وقت اس کے پاس وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ جو انسان ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ، اب بیٹھتے ہیں ادھر، جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں سب اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے ہیں سارے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر یہاں پہ مال کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا، سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، وَإِنَّهُ، بے شک یہ جو انسان ہے نا وہ مال کی محبت میں لشدید، بڑا ہی سخت ہے جی۔ حب، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو مال کی محبت میں انسان جو ہے نا یہ بڑا ہی سخت ہے، بہت شدید ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ بیماریاں ہیں، پہلے 5 قسمیں ہیں، سورہ عادیات کی شروع میں پہلی 5 قسمیں ہیں، 5 قسموں کے بعد مرض بیان کیا، مقصد بیان کیا کہ یہ پرابلم ہے۔ اب پھر اس کے بعد ان پرابلم کا علاج کیا ہے، یہ علاج اب بیان کیا۔ افلا یعلم،
کہا انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں؟ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو قبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے مردے، ان کو زندہ کر لیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں ایک لفظ بولتے ہیں فنا، اور ایک بولتے ہیں بقا۔ رات بھی کسی نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میں نے اس کو بھی یہ بات بیان کی، فنا اور بقا، کہتے ہیں دنیا فانی ہے۔ فنا کا مطلب ہوتا ہے حالت بدلنا۔ فنا کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ختم ہونا نہیں ہوتا فنا۔ فنا کا مطلب ہوتا ہے حالت بدلنا۔ میں بچہ تھا، پھر میں بالکل دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ینگسٹر بنتا ہے، پھر وہ ایڈلٹ ایج میں آتا ہے، پھر وہ اولڈ ایج میں آتا ہے، ایک دن اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ تغیر ہے، یہ ویریشن آف سٹیجز ہیں، ان کو فنا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا نا کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ ہے وہ سب بدل جائے گا، یہ نہیں کہا کہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، جو نہیں بدلے گا وہ تمہارا رب ہے، وہ جیسا ہے جیسا ویسا ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو موت ہے یہ فنا نہیں، یہ خاتمے کا نام نہیں، یہ تغیر پذیری ہے، یہ ویریشن آف سٹیجز ہیں۔ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دیکھیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ میرے دل میں کیا ہے بیان کرتے وقت، اب یہ تو میرا رب جانتا ہے نا، آپ کو تو نہیں پتا۔ آپ تو یہی کہہ رہے ہوں گے مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب میرے دل میں کیا ہے کہ میں کیا آپ سے واہ واہ کا طلبگار ہوں، کہ یا کہ میرا اخلاص ہے کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ قرآن کی کچھ سمجھ لے کے جائیں؟ یہ تو میرا رب جانتا ہے نا میرے دل میں کیا ہے، آپ کو تو نہیں نا پتا۔ عمل غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ نظر آتا ہے، جو سینے میں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آپ کبھی قرآن کی تلاوت کریں تو کئی مقام پہ آتا ہے انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ رب العالمین کو ہر وقت اس چیز کا علم ہوتا ہے جو کچھ سینے میں ہے۔ یہ میں نے ہر وقت کا ترجمہ جو علیم کے ساتھ کیا ہے، یہ جو علیم ہے نا، علیم اس کا معنی یہ کہ ہر وقت، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم، یہ فرق ہوتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کو ہر وقت سینوں کا علم ہوتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو قیامت والے دن صرف یہ نہیں ظاہر کیا جائے گا کہ تیرے اعمال کیسے تھے، قیامت والے دن یہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے راز ہیں وہ بھی کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ آج تو ہم منہ پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، چکر چلا رہے ہوتے ہیں، گولی دے رہے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، جو کیا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا، جو کچھ سینے میں رکھ کے کیا وہ بھی بتا دیا جائے گا، بھی تیرے سینے میں یہ بات تھی اور کر یہ رہا تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ راز سینوں میں ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر کر دیے جائیں گے اس دن۔ اور پھر فرمایا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ خبیر کے دو معنی ہیں قرآن کے اندر۔ جب لفظ خبیر کا اطلاق دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مانیٹر کرنا، خبر رکھنا، علم رکھنا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، کئی مقام پہ ہے انہ بما یعملون خبیر، یعملون خبیر اللہ کی صفت ہے۔ تو جہاں پہ خبیر آیا دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حرکات، ہماری موومنٹ، ہمارے تھاٹس، ہمارے ورڈز، ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اور جب لفظ خبیر کا تعلق دنیا آخرت کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین کا یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس دن ہر چیز سے آگاہ ہوگا اور آپ کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو یہ دوستو، یہ سورہ عادیات تھی جو میں نے
آج کے جمعۃ المبارک پہ میں نے تلاوت کی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہو چکی ہے، اب آپ سب سنت ادا فرما لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.